میری مراد ان پہاڑوں سے اہل حق ہیں جن کے بارے میں میرے فاضل بھائی مولانا وقاص زبیر حفظہ اللہ بیان فرما رہے تھے کہ یہی طائفہ منصورہ ہے جو کہ محدثین کی جماعت ہے، جو کہ اہل حدیث ہیں۔ جب سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات کو پیدا فرمایا ہے، روز اول سے ہی حق اور باطل کے درمیان ایک معرکہ جاری ہے۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اہل باطل وہ دلائل کے میدان میں ہمیشہ بے بس اور لاچار ہوتے ہیں۔ جب ان کی کوئی بن نہیں پاتی تو وہ اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آتے ہیں اور وہ اپنا آپ منوانے کے لیے، چونکہ ان کے پاس حق تو موجود نہیں ہوتا، ایک طریقہ کار ان کے پاس یہ ہوتا ہے جس کو اہل حق کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس کے خلاف تیار رہیں، اپنے آپ کو ہوشیار رکھیں اور اپنے دفاع کے لیے وہ ہمہ وقت اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ وہ ان کی سازش یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اہل حق کو مطعون کیا جائے، ان کے اوپر طعن و تشنیع کے نشتر چلائے جائیں تاکہ سادہ لوح عوام ان سے متنفر ہو کر وہ ان کی طرف مائل ہو جائیں، اور دلائل کے میدان میں ہمیشہ شکست کھانے والے لوگ وہ ہمیشہ گالم گلوچ اور خون خرابے کے اوپر اتر آنا یہ ان کی عام سی بات ہے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ۔ یہ ان لوگوں کا جو یہ طریقہ کار ہے یہ صرف طائفہ منصورہ کے ساتھ نہیں بلکہ ان کے جو امام تھے یعنی انبیاء کرام علیہم السلام ان کے ساتھ ان کا یہ ہمیشہ وتیرہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام آپ سے پہلے بھی جتنے بھی رسول آئے ہیں جس بھی قوم کی طرف آئے وہ چونکہ ان کے پاس یعنی ان کے مخاطبین کے پاس کوئی حق تو موجود نہیں تھا جس کے ساتھ وہ ان کا مقابلہ کرتے، نتیجتاً ان کے پاس ایک ہی بات تھی کہ ان انبیاء کی شخصیتوں کو مطعون کیا جائے، لوگوں کو ان سے دور رکھا جائے، اس لیے وہ کسی کو جادوگر کہتے تھے اور کسی کو مجنون کہتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کا معاملہ اہل حدیث کے نزدیک کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ اہل علم سے یہ بات مخفی نہیں ہے کہ اہل بیت اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اہل حدیث کے نزدیک کوئی فرعی مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک اساس کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ سے ہمارے اسلاف نے عقیدے کی کتابوں میں اس مسئلے کو بیان فرمایا ہے۔ یعنی آپ امام ابن تیمیہ کی عقیدہ واسطیہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، امام طحاوی کا عقیدہ طحاویہ ہو، یا امام آجوری رحمہ اللہ کی کتاب الشریعہ ہو، یا امام صابونی رحمہ اللہ کی عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث ہو، علی ھذا القیاس جتنی بھی عقیدے کی کتابیں ہیں ان میں آپ کو یہ مسئلہ ملے گا۔ یہ کوئی نکاح طلاق یا کتاب البیوع کی طرح فروع میں آپ کو یہ مسئلہ نہیں ملے گا، بلکہ عقائد کی کتابوں میں آپ کو یہ مسئلہ ملے گا کہ اہل السنہ کا، اہل الحدیث کا، صحابہ کرام اور اہل بیت کے متعلق کیا ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک جذبات ہیں اور ان کے ساتھ ایک عقیدت اور محبت کا رشتہ ہے۔ تو جو اہل حدیث کا ان کے ساتھ تعلق ہے وہ ہمارے عقائد کی کتابوں میں لکھا بھی ہوا ہے، اور صبح و شام ہمارے اہل علم اس کو ممبر و محراب پر، سٹیجز پر، چوک و چوراہوں پر کھڑے ہو کے اس کو بیان بھی کرتے ہیں، اور یہ کسی سے ڈھکی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ اہل حدیث کے نزدیک اہل بیت کا کیا مقام ہے یا صحابہ اکرام کا کیا مقام ہے۔ جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا فلا یلومن الا نفسہ، اسے اپنے آپ کو ملامت کرنی چاہیے، اور جو کوئی جانتے ہوئے انجانا بنتا ہے، تجاہل عارفانہ سے کام لیتا ہے، تو اس انسان کے فساد اور فتنہ کا خوگر ہونے میں کسی قسم کا ہمیں کوئی ابہام اور اشکال نہیں ہے۔ حالیہ دنوں میں پیش آنے والا ایک واقعہ، یعنی یہ تو ایک گزشتہ چند برسوں سے ایک تسلسل کے ساتھ صحابہ کرام یا اہل بیت کے اوپر نازیبا باتیں وہ کیا جانا ایک معمول بن چکا ہے، یہ ہمارے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے۔
لیکن حالیہ جو پیش آنے والا واقعہ ہے وہ صحابہ کرام سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ وہ اہل بیت سے تعلق رکھتا ہے۔ دونوں جانب سے اہل بیت کے اوپر طعن و تشنیع کی گئی ہے۔ ایک انسان نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر طعن کیا ہے اور دوسرے نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت موسیٰ کاظم رحمہ اللہ کے اوپر طعن کیا ہے۔ ان دونوں کا تعلق اہل بیت سے ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا وہ اہل بیت سے نہیں ہے؟ اور یہ لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں، یعنی جس انسان نے علامہ ابتسام لائی ظہیر حافظہ اللہ کے بارے میں یہ بات کہی کہ ان کے اوپر جو ہے وہ 10 لاکھ کا انعام رکھا گیا کہ جو ہے وہ ان کا سر لے کے آئے گا، یا اس قسم کی اس نے بات کی، تو بعد میں جو اس نے معذرت کا ایک بیان جاری کیا اس میں اس نے یہ بات کہی کہ میری مراد علامہ ابتسام صاحب نہیں تھے، میری مراد وہ انسان ہے جس نے اہل بیت کے اوپر طعن و تشنیع کیا ہے، اور اہل بیت کے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور مقام کے اوپر تمام مسلمان ایک پیج پہ ہیں۔ وہ یہاں بھی دھوکہ دے گیا، اس نے اہل بیت سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لیے، حضرت موسیٰ کاظم تو لیے، کیا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں شامل نہیں ہے؟ ہمارا تو ایمان ہے صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں اور پھر ازواج مطہرات ہوں، وہ اولین طور پر اہل بیت میں شامل ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر میں سیدہ فاطمہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کو لے کے یہ کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اور ہمارا ایمان ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا وہ اطاعت و فرما برداری کے لحاظ سے ایسے ہی ہے جیسے اللہ کا فرمانا ہے، ہمارا اس بات کے اوپر ایمان ہے۔ لیکن جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اہل بیت کہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ان کو یہ لوگ اہل بیت ماننے کو تیار نہ ہو، جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار احادیث میں یہ بات مذکور ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا اہل کہیں، اور پھر جس بات کی طرف عقل بھی جو ہے وہ اپیل کرتی ہو کہ اگر جو انسان کی بیوی ہے وہ اہل میں شامل نہیں ہے تو پھر کون اہل میں شامل ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کو مومنوں کی مائیں قرار دیا ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنوں کے سب سے زیادہ اس بات کے لائق ہیں کہ ان کا وہ احترام کریں، اور سب سے زیادہ وہ ان کے عقیدت کے لائق ہیں، اور نبی کی بیویاں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ امام آجوری رحمہ اللہ نے کتاب الشریعہ میں ایک بڑا عجیب اثر نقل کیا ہے کہ 2 اشخاص کا آپس میں ایک مباحثہ ہو گیا، ایک کہنے لگا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میری ماں ہیں، دوسرے نے کہا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میری ماں نہیں ہے۔ ان کا یہ مباحثہ اس قدر طول پکڑ گیا، شدت اختیار کر گیا کہ ایک نے کہا کہ اگر سیدہ عائشہ میری ماں نہ ہو تو میری بیوی کو طلاق، اور دوسرے نے کہا کہ اگر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری ماں ہو تو میری بیوی کو طلاق۔ اب یہ دونوں وہ بات کر کے بیٹھ گئے، اب اس بات کے اوپر پریشان ہیں کہ کس کی بیوی کو طلاق ہوئی ہے۔ قاضی کے پاس وہ مسئلہ لے کے چلے گئے تاکہ اسے پوچھا جائے بھئی ہمارا معاملہ حل کرو۔ اب ظاہر ہے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے کسی نہ کسی ایک کی بیوی کو تو طلاق ہو گئی ہے، لیکن قاضی نے ان کو یہ فیصلہ کر کے بتایا کہ تم دونوں کی بیویوں کو طلاق نہیں ہوئی، تم دونوں کی بیویاں ویسے کہ ویسے تمہارے گھروں میں موجود ہیں، اور ان کے اوپر کوئی جو ہے وہ نہ طلاق ہوئی ہے، نہ وہ عدت گزاریں گی، نہ رجوع کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا جی کیا معاملہ ہے، آپ نے ایسی بات کیوں کہی؟ اس قاضی نے یہ بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امہات المومنین کو، ازواج مطہرات کو مومنوں کی مائیں قرار دیا ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ سیدہ عائشہ میری ماں نہیں ہے تو واقعی اس کی ماں نہیں ہے۔ اللہ نے منافقوں کی ماں تو نہیں کہا، وہ انسان منافق ہے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی ماں نہیں کہتا، اس نے واقعی صحیح کہا ہے کہ عائشہ اس کی ماں نہیں ہے، لہذا اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ اور جس نے کہا ہے کہ عائشہ اس کی ماں ہے، واقعی اس کی بھی ماں ہے اور اس کی بیوی کو بھی طلاق نہیں ہوئی، تو دونوں کی بیویاں ان کے گھروں میں موجود ہیں۔ تو اہل حدیث کا جو عقیدہ ہے
اہل البیت کے حوالے سے، اصحاب کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اہل بیت کے اوپر جو یہ دونوں طرف سے طعن و تشنیع کیا گیا، ایک اہل بیت وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور دوسرے اہل بیت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پہلے تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں صحابہ کرام کا کوئی معاملہ نہیں ہوا، یہاں دونوں اطراف سے اہل بیت کا معاملہ ہے، اور جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت موسیٰ کاظم رحمہ اللہ کے اوپر نازیبہ بات کی، اس کو جس طرح پس دیوار زندہ کیا گیا، ہمارا مطالبہ ہے کہ جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن و تشنیع کیا، اس کو بھی سامنے لایا جائے اور اس کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اور دوسری بات، حضرت علامہ ابتسام لاہی ظہیر حافظہ اللہ، علامہ ہشام لاہی ظہیر حافظہ اللہ، جن کا خانوادہ، جن کا خاندان، جن کے والد گرامی نہیں کہنا چاہیے، ان کے پورے خاندان کو کہنا چاہیے کہ جن کی خدمات اہل بیت کے، ان کے اوپر عقیدت، ان کے ساتھ احترام کا رشتہ، اور اصحاب کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ ان کا جو ایک عقیدت کا رشتہ، جس کو وہ ممبر و محراب کے اوپر بیان کرتے ہیں، ہر سٹیج کے اوپر جا کے بیان کرتے ہیں، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ یہ جو ایک گھنونی سازش اختیار کی گئی ہے، اسے فوری طور پر جو ہے وہ ایسے لوگوں کو کافر کردار تک پہنچایا جائے اور ایسے لوگوں کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ اسی مقصد کے پیش نظر آپ تمام اہل علم کو زحمت دی گئی ہے۔ آپ تمام احباب جو ہے وہ اس بات کے اوپر راضی ہیں کہ ہم ایک تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر طعن و تشنیع کرنے والے خبیث انسان کو سامنے لایا جائے، اور دوسرا وہ انسان جس نے علامہ ابتسام لاہی ظہیر اور علامہ ہشام لاہی ظہیر حافظہم اللہ کے بارے میں ان کے اوپر یہ الزام لگانے کی کوشش کی ہے، ایسے لوگوں کو بھی سر عام لایا جائے اور ان لوگوں کو پس دیوار زندہ کیا جائے، تاکہ ہماری جو خواہش ہمیشہ سے رہی ہے ہمارے علماء کی، ہمارے اسلاف کی، کہ وطن عزیز پاکستان امن و امان کا گہوارہ رہے۔ ایسے لوگ جو امن و امان کی صورتحال کو پاش کرنے کے درپے ہیں، ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہو گیا فکر نہ کریں۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن جزاک۔ یہ تھے محترم جناب فضیلت الشیخ قاری محمد حامد یونس حفظہ اللہ، ناظم تبلیغ مرکز جمیعت اہل حدیث یونیورسٹی، جو اس مجلس کی غرض و غایت آپ کے سامنے بیان فرما رہے تھے۔ ان کی بات میں آگے بڑھاتے ہوئے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک واقعہ جو بالکل اسی قسم کا ہے، امام آجوری رحمہ اللہ نے شریعہ اور امام لالکائی رحمہ اللہ نے شرح اعتقاد اہل سنت والجماعہ کے اندر بھی ذکر کیا ہے کہ ایک شخص نے امی عائشہ رضی اللہ عنہا کو ماں کہنے سے انکار کر دیا۔ تو یہ بات جب امی عائشہ رضی اللہ عنہا تک پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اس نے سچ کہا، انا ام المؤمنین وانا لست بام الکافرین، میں مومنوں کی ماں ہوں، کافروں کی ماں نہیں۔ تو امی عائشہ رضی اللہ عنہا ہماری ماں ہیں، وہ مومنوں کی ماں ہیں، وہ اہل بیت میں سے ہیں، اور جیسے شیخ نے فرمایا کہ ایک جو سازش چلی تو یہی بات کہ موسیٰ کاظم رحمہ اللہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے گستاخ کو پکڑا جائے، لیکن امی عائشہ رضی اللہ عنہ جس نے سب سے پہل کی امی عائشہ کی گستاخی، اور اس کے بعد پھر یہ گستاخیاں ہوئیں، اس کا نام چھپا لیا گیا، اس کو منظر عام سے غائب کر دیا گیا، اور پورے ملک میں ریلیاں اور جلوس نکال دیے گئے۔ ہمیشہ ہم دفاعی پوزیشن میں آ کر اصل مشن کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی صفائیاں پیش کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ الحمدللہ اہل بیت یہ کھلی کتاب کی طرح اور روشن سورج کی طرح یہ عیاں ہے بات کہ اہل الحدیث ہی کے اہل بیت ہیں اور صحابہ بھی اہل حدیث ہیں، الحمدللہ۔ ابھی میں مرکزی جمعیت اہل حدیث اسلام آباد کے مرکزی رہنما ڈاکٹر امجد حیات حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس عنوان کے موضوع پر اپنے اظہار خیال کریں۔
نحمد و نصلی و نسلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسا کہ ابھی آپ لوگوں نے اہل سنہ والجماع کا عقیدہ اہل بیت کے متعلق کیا ہے، وہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے، بالکل واضح اور صریح ہے، اور ہمیں اس طرح کے حالات سے مرعوب ہو کے اس عقیدے کے اظہار سے پیچھے بھی نہیں ہٹ جانا چاہیے۔ اصل کوششیں یہی ہوتی ہیں اور اصل غرض اور مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ عقائد کی تعلیم، اور بالخصوص عقیدے کے اندر جو باقاعدہ ابھی ایک ریسرچ ہمارے یہاں چھپی ہے، پی ایچ ڈی کا میکنیکل، اس کا انٹرنل ایگزامنر بھی تھا، وہ تھا استہزاء اسلام کی معاصر صورتیں، اسباب و اثرات، اور اس کے اندر باقاعدہ ایک ٹاپک تھا اہانت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ اہانت صرف مسلم معاشروں کے اندر سے نہیں ہے، یہ اہانت کافروں کی طرف سے بھی ہے، کافروں کی طرف سے بھی ہے۔ لیکن افسوس اس بات پہ ہے کہ مسلم معاشروں نے یا ایک مسلم سکالرز نے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دفاع کرنا تھا۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے ابھی جو اسرائیل کے اندر فلسطین کے اگینسٹ جو پچھلے عرصے میں کچھ انہوں نے ورک کیا، کئی شہادتیں بھی ہوئیں، ان میں چھوٹے بچے جو تھے اسرائیل کے، انہوں نے پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے، اور اس میں خیبر کے تذکرے تھے، خیبر کے سے جنہوں نے ہمیں نکالا ان سے ہم بدلہ لیں گے۔ تو ہمارے بچوں کو تو یہ پتا ہوگا خیبر سے مراد خیبر پختونخوا ہے، لیکن اسرائیل کے بچے کو معلوم ہے کہ خیبر سے مراد کان ہے، اور کان ہے ہمارے دشمن۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو ان چیزوں سے آگاہی دینی چاہیے، اور کافر جو کوششیں کر رہے ہیں، افسوس ہے کہ مسلمان اس کے اندر رول اور کردار ادا کر رہے ہیں، اور ان صحابہ کی دفاع کرنے والوں کو ایک ملک اگینسٹ فسادی قرار دیا جاتا ہے، ایک انتشار پھیلانے والے شخصیات قرار دیا جاتا ہے، اور ان کی زبانیں بند کر دی جاتی ہیں۔ اور ہمیں بھی اس عقیدے کے اظہار، اور جو اصل دشمن ہیں ان صحابہ کرام کے وہ کافر قوم میں، اور ان میں سے بالخصوص یہودیوں، ان کی سوچ کو حقیقت میں اور ان کی اس فکر اور تھاٹ کو فروغ کے لیے مواقع مہیا کیے جاتے ہیں، جو اس طرح کی سوچ مسلمان معاشروں میں باطل نظریات کے حامل افراد پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے آپ لوگ یہاں اکٹھے ہیں، اور ہر جگہ اس طرح کے ساتھی اکٹھے ہوئے جنہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا، اور انشاءاللہ منبر و محراب سے یہ پیغام ہمارا تعلیم صحابہ کرام کے احترام کی، ان کے تقدس کی، اور انہوں نے جو تعلیمات دی اس کو آگے پہنچانے کی انشاءاللہ جاری اور ساری رہے گی، اور جو اس طرح کی زبانیں صحابہ کرام کے خلاف اٹھتی رہیں گی، ہم حکمت سے اور شرعی تعلیمات کے جو تقاضے ہیں دانائی سے، بصیرت سے اس کا دفاع بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ تھے محترم ڈاکٹر امجد حیات حافظ اللہ، جو رہنما تھے مرکز جامعۃ اہل حدیث اسلام آباد۔ ابھی میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب فضیلت الشیخ قاری عبدالوکیل غازی حفیظ اللہ، جو نائب ناظم تبلیغ ہیں مرکزی جامعۃ اہل حدیث راولپنڈی سٹی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ معزز علماء کرام، قائدین جماعت، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے نوجوان بھائیوں اور ساتھیوں، اور اہل حدیث یوتھ فورس کے شاہینوں، یہ مسئلہ بڑا عجیب ہے کہ دو شخصوں کے درمیان گفتگو ہوتی ہے اور بحث طول پکڑتی ہے، اور ایک شخص ام المومنین امی عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بکواس کرتا ہے، اور دوسرا شخص جوابی وار کرتے ہوئے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا موسیٰ کاظم رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں توہین آمیز کلمات کہتا ہے۔ لیکن تعجب اس بات پر ہے کہ اس شخص کا نام منظر عام پر بھی آ جاتا ہے، اس شخص کا نام سوشل میڈیا پر بھی آ جاتا ہے، علماء اہل حدیث ہوں یا اہل تشیع ہوں،
ہر ایک کی زبان پر اس کا نام جاری اور ساری رہتا ہے، اور پوری دنیا کے اندر ایک واویلا مچ جاتا ہے، گرفتاری کا مطالبہ کیا جاتا ہے، اور اس ملعون اور بدبخت شخص کو گرفتار بھی کر لیا جاتا ہے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے اس کو بند بھی کر دیا جاتا ہے، لیکن اس شخص کا نام معلوم تک نہیں ہوتا، اس کا اتا پتہ تک نہیں ہے کہ وہ شخص کے جس نے اس کام کی ابتدا کی ہے، اس کا آغاز کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا اتا پتہ کیا ہے، وہ شخص ہے کون ہے، اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ بڑی تعجب کی بات ہے، ہمارا جہاں پر اس بات کا مطالبہ تھا اور ہے کہ اس آذان الہی نام شخص کو گرفتار کیا جائے، اور وہ گرفتار ہوا، اور وہاں پر ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اسے نشان عبرت بھی بنایا جائے، وہاں پر ہمارا مطالبہ یہ بھی ہے اہل ایمان کی ماں امی عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے اس دشمن کو بھی منظر عام پر لایا جائے، اس کو بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کیا جائے، اس سے بھی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے، اس پہ بھی فرد جرم عائد کیا جائے اور عبرت کا نشان بنایا جائے۔ آپ اس بات کی تائید کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، یہ ہماری بڑی کمزوری کی بات ہے کہ ہم اس شخص کا نام ہم بھی لے رہے ہیں، ہمارا مد مقابل بھی لے رہا ہے، اور ہم اس کا ذکر کیوں نہ کریں جو میری ماں امی عائشہ کا دشمن ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، اہل الحدیث کا منہج بڑا واضح ہے، اہل الحدیث کا منہج بالکل صاف ستھرا اور شفاف آئینے کی مانند ہے کہ ہم صحابہ اکرام ہوں یا اہل بیت ہوں، ہم سب کی تعظیم اور احترام کرتے ہیں، اور ہم ان کے خلاف ہر اٹھنے والی آواز کو دبا کر کے رکھیں گے، اور ہم دبانا جانتے بھی ہیں۔ ہم حکام بالا سے، حساس اداروں سے اس بات کی درخواست کرتے ہیں کہ جہاں آپ نے اتنی یعنی کہ ہوشیاری اور بڑی تیزی کے ساتھ آپ نے اس شخص کو گرفتار کیا ہے، یقیناً آپ اس شخص کو بھی ٹریس کر سکتے ہیں، اس کا اتا پتہ بھی نکال سکتے ہیں جو امی عائشہ کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور پھر دو عظیم اہل بیت ہستیوں کے بارے میں اتنی بڑی بکواس، امی عائشہ بھی اہل بیت میں سے، سیدنا علی بھی اہل بیت میں سے، لہٰذا ایک طرف اپنا جھکاؤ رکھتے ہیں تو دوسری طرف بھی خیال کیجئے کہ ان دونوں کو کیفر کردار تک پہنچائیے۔ اور جہاں پر ہم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں وہاں اس بات کا مطالبہ اور تقاضا بھی ہمارا ہے۔ علامہ ابتسام الہی ظہیر حفظہ اللہ، علامہ ہشام الہی ظہیر حفظہ اللہ اور ان کے خاندان کی طرف اس بندے کی جو نسبت کی گئی، اس نسبت کرنے والوں کو بھی پکڑا جائے، اور جنہوں نے علامہ صاحب کے خلاف حرج سرائی کی ہے ان کے تصاویر بنا کر ان پہ کراس کے نشان لگائے ہیں، ان کے جگر پر خنجر لگایا ہے، اور اسی طریقے سے دیگر ایسی نامناسب تصاویر ان کی آویزہ کر کے احتجاجی مظاہرے کر کے اہل پاکستان کو شرمگیزی اور اشتعال دلایا ہے کہ وہ علامہ ابتسام الہی ظہیری کی جان کے دشمن بن جائیں۔ ایسے لوگوں کو بھی پکڑیے، کیفر کردار تک پہنچائیے۔ اور ہمارا تیسرا مطالبہ یہ ہے، ہماری جماعت کے معروف محقق عالم دین علامہ ابن البشیر حسینوی حفظہ اللہ تعالی، جو جماعت کے محقق عالم دین ہیں، جو درس و تدریس سے وابستہ ہیں، عظیم شخصیت ہیں، آج اتنے دنوں سے لاپتہ ہیں، اور ان کے بارے میں کوئی ہمیں علم نہیں ہے کہ وہ شخصیت کہاں پر موجود ہے اور کس حال کے اندر ہے۔ ہم حکومت وقت سے بھی، حساس اداروں سے بھی تقاضا کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں ابن البشیر الحسینوی حفظہ اللہ تعالیٰ کو بھی بازیاب کیا جائے۔ اگر کوئی جرم آپ کی نگاہ میں ہے تو عدالت میں پیش کیجئے، تاکہ ہمارے وہ شیخ ہمارے سامنے تو آ سکے، ان کے معاملے کو سمجھا جا سکے کہ ان کا معاملہ ہے کیا ہے۔ میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت اہل توحید کی حفاظت فرمائے، علماء اہل حدیث کی حفاظت فرمائے، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اور اہل حدیث یوتھ فورس اپنے علماء کی حفاظت جانتی ہے۔ ہمارے اس خاموشی کو کمزوری نہیں سمجھا جائے، بلکہ ہم پرامن جماعت ہیں، پرامن لوگ ہیں، ہم معزز شہری ہیں اس ملک کے، اور جہاں پر ہمیں اسلام عزیز ہے وہاں پر ہمیں اپنا وطن پاکستان بھی عزیز ہے۔ ہم اسلام کی بھی حفاظت کریں گے، اسلام والوں کی بھی حفاظت کریں گے، اور پاکستان کی بھی حفاظت کریں گے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور اس وطن کے ساتھ ہمیں محبت ہے، اور اللہ تعالی ہم اس کا سپاہی بنا کر کے رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ تھے محترم جناب قاری وکیل غازی حفظہ اللہ، نائب ناظم جمعیت اہل حدیث راولپنڈی۔ ابھی میں دعوت خطاب دیتا ہوں محترم جناب فضیلت الشیخ عبد الوحید حفظہ اللہ، جو کہ سرپرست ہیں اہل حدیث یوتھ فورس
ضلع مانسہرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں مرکز جمعیت اہل حدیث راولپنڈی کا، جنہوں نے ہمیں دوبارہ یہاں پر جمع کیا اور موقع عنایت فرمایا کہ ہم اہلیان مانسہرہ اہل توحید کا موقف آپ کے سامنے پیش کریں۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں بحیثیت خادم اہل حدیث یوتھ فورس مانسہرہ کہ اہلیان مانسہرہ اہل توحید، ہمارے اہل حدیث ساتھی جو بھی ہیں، انہیں اس واقعے سے شدید تکلیف پہنچی ہے اور ان کے دلوں کو بہت شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ خدا را ہمارے صبر کا امتحان نہ لیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہہ دیجئے کہ حق آ گیا، حق غالب ہو گیا، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، باطل دب گیا، مٹ گیا، باطل پگھل گیا، اور باطل ہمیشہ پگھلنے ہی کے لیے ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، اس چیز سے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم پر پہلے بھی بہت آزمائشیں آئی ہیں اور آگے بھی جتنی آزمائشیں آئیں گی ہم ان کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ یہ جو سازشیں کی گئی ہیں ہم ان کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ہمارے علماء کے بارے میں جو یہ غیر شرعی، غیر اخلاقی اور انتہائی کم ترین قسم کی، گھٹیا قسم کی جو باتیں کی گئی ہیں، جو سازشیں اختیار کی گئی ہیں، جو مکاریاں کی گئی ہیں، ان کو عوام کے سامنے لایا جائے۔ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اور دوسری بات، وقت کی جو حکومت ہے، ریاست ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو، بالخصوص جو اہم شخصیات ہیں، علماء کرام ہیں، اور ان کے مقابل جو اس طرح کی جزوی اہم شخصیات ہیں، ان کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ ورنہ حکومت کی ذمہ داریاں اگر وہ پوری نہیں کرے گی تو پھر اس ملک میں ایسے مقام میں انتشار پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ ہم ان سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ان مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور علماء کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ ھذا وباللہ التوفیق، جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا احسن الجزاء۔ ابھی میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب فضیلت الشیخ حافظ عبدالحمید سلفی حفظہ اللہ، سینئر نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث راولپنڈی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ سامعین محترم، گزشتہ چند دنوں سے ملک کے اندر ایک عجیب پروپیگنڈا جو کیا گیا، اس سے ملک کے حالات خراب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے کہ پورے ملک کے اندر اہل حدیث جماعت سراپا احتجاج ہے کہ آگے تو نبی کے صحابہ پر کیچڑ اچھالا جاتا تھا اور آج یہ طریقہ بدل کر نبی کے صحابہ و اہل بیت کے محافظوں پر بھی کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا۔ ہم یہاں پر جمع ہیں یہ بات ثابت کرنے کے لیے نہیں کہ اہل حدیث یا علامہ ابتسام الہی ظہیر کا خاندان نبی کے صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ ہم قطعاً یہ بات بتانے کے لیے یہاں جمع نہ ہوئے، بلکہ اہل حدیث کی تاریخ اس بات کو واضح کر چکی ہے کہ جب بھی نبی کے صحابہ و اہل بیت کی حرمت پر ڈاکہ ڈالا گیا تو اہل حدیث بھرپور طریقے سے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہو گئے۔ ہم نے تو کونین کے تاجدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لوگوں تک یہ پہنچائی کہ نبی رحمت نے
سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا تھا الفاطمۃ بضعۃ منی فمن اذاها فقد اذانی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے میری فاطمہ جگر کے ٹکڑے کو تکلیف دی اس نے مجھ محمد کو تکلیف دی۔ لوگوں نے محافظوں پر کیچڑ اچھالتے ہوئے ایک پلاننگ کے تحت پروپیگنڈا کیا، جس میں ہمارے قائد حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ پر یہ کیچڑ اچھالا گیا اور نازیبہ حرکات کی گئیں۔ میں حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرنا چاہتا ہوں آپ احباب کی موجودگی میں کہ حکومت ملک کے اندر قانون موجود ہے، لا قانونیت کی ضرورت نہیں۔ کسی کی کیا مجال ہے کہ قانون کے ہوتے ہوئے کو کسی کی 10 لاکھ اس کے سر کی قیمت لگائے۔ یاد رکھو اگر یہ سر کی قیمتیں لگانا شروع ہو گئیں تو آج ابتسام الہی ظہیر کے سر کی 10 لاکھ قیمت لگائی گئی، کل کوئی کسی اور کی 10 لاکھ 20 لاکھ قیمت لگائے گا تو اگلے مہینے میں ہم بھی پھر قیمتیں لگائیں گے۔ ہم مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان ایک پرامن جماعت ہیں اور داعی امن حضرت علامہ ساجد میر حافظہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہوئے ہمارے اس امن کو خراب کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اذان الہی کو اور عبد الرحمن سلفی جس کا نام دیا گیا ہے اس کو، یا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف نازیبہ بکواس کرنے والے کو، ان ساروں کو اکٹھا کر کے ملک کے اندر قانون نافذ کرنے والے اداروں سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ایک قانون بنایا جائے کہ ان کو لا کر مین شہر کے کسی چوک کے اشارے پر لٹکایا جائے، اور تاکہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نبی کے صحابہ اور اہل بیت کی ناموس کی حرمت کے خلاف، نبی کے صحابہ اور نبی کے اہل بیت کے خلاف بکواس کرنے والے کے خلاف ایسا عمل کیا جائے کہ رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنے۔ اور میں آپ احباب کی موجودگی میں اس بات کا بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ کے خلاف پروپیگنڈے کرنے والے کو گرفتار کر کے اسے کافر کردار تک پہنچایا جائے۔ میں اللہ کے حضور دعا گو ہوں اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی میں اپنے نہایت محترم مہمان جو ہماری دعوت پر جہلم سے تشریف لائے اور ہمارے لیے نہایت باعث مسرت ہے، محترم جناب فضیلت الشیخ حافظ عبدالحمید عامر حفظہ اللہ جو کہ سینئر نائب امیر مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان، جو الحمدللہ مرکز کی طرف سے ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں اور ہم نہایت تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ سرمایہ اہل حدیث محترم فضیلت الشیخ سید ستین شاہ نقوی حفظہ اللہ جو کہ سرپرست ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب کے، کہ وہ بھی ہماری بالکل ایمرجنسی میں دی گئی دعوت کو انہوں نے قبول کیا۔ آج ان کی بہت زیادہ مصروفیات تھیں، پھر بھی انہوں نے دست شفقت رکھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت فرمائے، ان کے معاملات کو آسان فرمائے اور ان کو مزید دین کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ میں اگلے مقرر کو دعوت دیتا ہوں محترم جناب قاری نعیم ہزاروی حفظہ اللہ جو کہ رہنما ہیں اہل حدیث یوتھ فورس ضلع راولپنڈی کے، کہ وہ آئیں اور اپنے کلام کا اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ قائدین کرام یہاں تشریف فرما ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنا وقت اپنی قیادت کے حوالے کروں اور وہ مجھ سے بہتر اس حوالے سے آپ کی رہنمائی کریں گے۔ یہاں جو بینر ہمارے سامنے لگا ہوا ہے
اس میں عنوان لکھا ہے دفاع علماء اہل حدیث۔ تو ایک بات کر کے اپنی بات ختم کر کے اجازت چاہوں گا۔ اس عنوان کے تحت جو سامنے ہمارے آویزاں ہیں یہ اہل حدیث علماء کے حوالے سے ہے، تو یہ بڑی ہی اہم عبارت ہے۔ اگر اس دنیا میں اہل حدیث علماء محفوظ نہیں رہیں گے تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں ہمارا دین بھی محفوظ نہیں رہے گا، کیونکہ ہمارے دین کے صحیح محافظ اور اس کتاب و سنت کی صحیح آبیاری کرنے والے، اس کو پھیلانے والے اور دن رات اس کی بے لوث خدمت کرنے والے یہی ہمارے ہیرے، یہی ہمارے رہنما اور یہی ہمارے علماء ہیں۔ ان کی حفاظت ہمارے دین کی حفاظت ہے، ان کا دفاع کتاب و سنت کا دفاع ہے۔ اگر یہ ہستیاں غیر محفوظ ہیں، ہمارے دفاع سے جو ہے وہ دور ہیں، تو ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارے جو اسلاف کے لگائے ہوئے پودے ہیں، جو ہماری بنیاد ہے دین اسلام کی کتاب و سنت، وہ غیر محفوظ ہو جائے گی، اور اس کو درندے اس طرح نوچ نوچ کے کھائیں گے جس طرح آج ہم کہیں کہیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے اور ہمیں ان قیادت کی، ان علماء کی ہر وقت بھرپور حمایت اور ان کا دفاع کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ ہمیں کتاب و سنت کا علم لے کر اس دنیا میں حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت کے ساتھ جینے کا سلیقہ بھی نصیب فرمائے، اور انہی کی محبت میں اللہ ہمیں موت بھی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ یہ تھے محترم جناب قاری نعیم ہزاروی حفظہ اللہ، جو رہنما اہل یوتھ فورس ضلع راولپنڈی۔ ابھی میں محترم جناب یاسین الرفیع حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں، جو کہ صدر ہیں اہل یوتھ فورس ضلع راولپنڈی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میں انتہائی مشکور ہوں اپنے امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی راولپنڈی مولانا احسن فاروقی صاحب، جنہوں نے آج یہ اجتماع کا اہتمام کیا۔ ہم بحیثیت اہل حدیث یوتھ فورس اپنے علماء کا تحفظ اور ان کی عزت اور ان کا وقار انشاءاللہ اس کی ہر طرح سے انشاءاللہ ان کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہمیں بالکل نہ چھیڑا جائے۔ ہم اس ملک میں امن چاہتے ہیں اور اس امن کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ علامہ ابتسام علیہ ظہیر صاحب ہوں، علامہ اشام علیہ ظہیر ہوں، یا کوئی بھی علماء اہل حدیث ہوں، ہم ان کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں امن رہے، اور اس کی جو اس کا فارمولہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس ملک میں اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دفاع کرنا ضروری سمجھتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہو، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہو، اس طرح جتنے بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین ہیں، ان کا بھی دفاع کیا جائے، ان کا بھی اسی طریقے سے تحفظ یقینی بنایا جائے تاکہ اس ملک میں جو ہے وہ امن رہ سکے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ سب کا، جتنے بھی صحابہ اکرام ہماری آنکھوں کا، ہم ان کو وہ تارا ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا قانون بنایا جائے کہ کوئی بھی شخص یا کوئی بھی ملعون اٹھ کر ان کے اوپر تبرہ بازی نہ کرے۔ یہ اس ملک کے اندر عجیب سی کیفیت ہے کہ ایک بندہ اٹھتا ہے ادھر اسلام آباد کے اندر، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اوپر بکواسات کرتا ہے، اور اس کو 4-4 5-5 سیٹیں دے کر اس ملک سے بھگا دیا جاتا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں
کہ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام کا بھی تحفظ ہونا چاہیے اور اسی طرح اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین کا بھی دفاع ہونا چاہیے، تو اس کو یقینی بنایا جائے۔ ہم ہر طرح سے اپنے علماء کا تحفظ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب بھی ہماری جماعت، ہمارے قائدین، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ہمارے کابرین ہمیں حکم کریں، ہم ان کے حکم کے اوپر لبیک کہتے ہوئے انشاءاللہ ہر عمل کے لیے تیار ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء۔ السلام علیکم۔ جزاکم اللہ خیرا احسن الجزاء۔ ابھی میں مختصر وقت کے لیے محترم ضیاء الرحمن صاحب حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں۔ ابھی میں دعوت دیتا ہوں سینئر نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان فضیلت الشیخ حافظ عبدالحمید عامر حفظہ اللہ، جو مدیر بھی ہیں جامعہ عصریہ جہلم، جو ہماری دعوت پر تشریف لائے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ ابھی خطاب فرماتے ہیں فضیلت الشیخ حافظ عبدالحمید عامر حفظہ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ سب سے پہلے تو میں مرکزی جمعیت اہل حدیث راولپنڈی کے تمام عہدیداران، کارکنان، بالخصوص جمعیت راولپنڈی کے امیر مولانا احسن فاروقی صاحب اور اس مسجد کی انتظامیہ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک بڑے ہی اہم مسئلے پہ بڑا ہی بروقت یہ اجتماع بلایا ہے، جس میں انہوں نے بڑے بڑے علماء کرام کو، بالخصوص میرے فاضل بھائی جناب سید سبطین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ اور دیگر آپ میں اکثریت بھی علماء اور قائدین کی ہے، ان کو اس چھت کے تلے اکٹھا کیا تاکہ ایک انتہائی اہم مسئلے پہ غور و خوض کیا جا سکے۔ یہ مسئلہ جو اس وقت ہمیں درپیش ہے، یہ کوئی اچانک نہیں ہوا، یہ نہیں ہے کہ کسی نے فون کیا یا واٹس ایپ پہ گفتگو کی اور اس پہ ان میں اختلاف ہوا۔ اصل بات یہ نہیں ہے، کیونکہ ہمیں جس دشمن سے واسطہ ہے وہ ہمیشہ پردے میں رہ کر وار کرتا ہے۔ انہیں آپ باطنی کہہ لیں، چھپے ہوئے آستین کے سانپ کہہ لیں، سامنے نہیں آتے۔ آپ کے سامنے پوری تاریخ بھری پڑی ہے، اور پاکستان کی تاریخ کو لے لیجئے تو یہاں 70 سال سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور بالخصوص سن 86 میں 87 میں ہماری جماعت کی انتہائی محترم شخصیت، انتہائی دبنگ مقرر شعلہ بیان، اور ان کے ساتھ پوری جماعت کو جب انہوں نے راستے سے ہٹایا تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ ان کے عزائم کیا ہیں، کہ حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو ان کو دھمکیاں دیتے،
جو ان کے خلاف بندوق اٹھانے کی بات کرتے، ان کے خلاف جو ہے انہیں تباہ و برباد کرنے کی بات کرتے، کبھی انہوں نے ایسی بات نہیں کی۔ وہ تو دلائل سے بات کرتے تھے اور تقریر کرتے ہوئے جس مدلل انداز میں بات کرتے، مجھے یقین ہوتا تھا کہ اگر یہ کوئی تقریر ان میں سے کوئی جو ہمارے دشمن ہیں تو وہ بھی ایک دفعہ ضرور ہل جاتا ہے، انہیں تکلیف اس بات کی ہے۔ اسی لیے انہوں نے حضرت علامہ شہید کو اور دیگر ان کے ساتھیوں کو ایک ہی وار سے راستے سے ہٹا دیا۔ ان کا وار ہمیشہ چھپ کر ہوتا ہے، پیچھے سے ہوتا ہے، وہ ظاہر نہیں کرتے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ اب علامہ صاحب کی شہادت سے نقصان بڑا ہوا ہے جماعت کا، لیکن کیا جماعت کی دعوت میں فرق پڑا؟ اس سے بڑھ کر تبلیغ کے دروازے کھلے، اور جتنے آج اہل حدیث ہیں اتنے اس دور میں نہیں تھے، یہ یقینی بات ہے۔ تو ان کے جو عزائم ہیں وہ انتہائی خطرناک ہیں۔ ان عزائم کو سمجھنا اور اس کا اس طریقے سے جواب دینا یہ ہمیں بنتا ہے۔ ہم بہرحال پرتشدد لوگ نہیں ہیں، گولی کا جواب گولی سے ہم دینے والے نہیں ہیں، اور ہم لوگ جو ہیں جیسا کہ ہر آدمی ہم میں سے یہی کہتا ہے، ہمارا ہر لیڈر ہر قائد، کہ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم واقعی پرامن لوگ ہیں۔ تو اس کا جواب جو ہے اسی طریقے سے دیا جائے کہ ایک تو ہماری طرف سے جواب بھی ہو جائے، دوسرا ہمارا تحفظ بھی ہو جائے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آج تقریباً یہ سمجھ لیں کہ 25 سال کے بعد، 37 35 36 سال کے بعد حضرت علامہ کے خانوادے پہ، ان کے بیٹوں پہ جو الزام تراشی کی گئی، یہ کس طرح ہو گئی ہے؟ یہ کیا انہوں نے کوئی بات کی ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا، لیکن ان کے راہ کا یہ روڑا ہے پاکستان میں۔ ان کے خطرناک عزائم کے سامنے پل باندھنے والے، ان کو روکنے والے ہیں یہ۔ جس طرح علامہ شہید رحمت اللہ علیہ ان کے سامنے رکاوٹ تھے تو ختم کیا، اسی طرح انہیں علم ہے کہ یہ ان کے خانوادہ کے، یہ جب تک یہ علامہ احسان علی ظہیر کے بیٹے موجود ہیں، ایک بڑی بلند آواز ان کے خلاف ہے۔ اب ان پہ الزام کیسے لگے؟ نہ تو وہ اہل بیت کی مخالفت کرتے ہیں، نہ ان کے خلاف بولتے ہیں، نہ وہ شیعوں کے خلاف، نہ ان کے خلاف نام لیتے ہیں، پھر ان پہ الزام کیوں ہوتا ہے؟ تو یہ ہے ان کا وار کہ وہ دکھاتے دائیں جانب ہے اور مارتے دوسری جانب ہے۔ تو اس کو ہم نے دیکھنا ہے۔ یہ اذان الہی یا عبد الرحمن سلفی، یہ نام ملتے جلتے نہیں ہیں کہ یہ اسی کا نام ہے اور یہ اسی کا نام ہے۔ آپ دیکھیں نا، اذان الہی لفظ اور نام ہی اور طرح کا ہے، عبد الرحمن سلفی نام ہی اور ہے۔ یہ نام انہوں نے خود گھڑا ہے۔ حضرت علامہ احسان علی ظہیر اور ان کے بیٹوں کو، علامہ ابتسام علی ظہیر اور شام الہی کو بدنام کرنے کے لیے کہ ان کی آواز اس وقت پاکستان میں ہر جگہ پہ، ہر طبقے میں، خواہ وہ الیکٹرانک میڈیا ہے، آج کل دور ہی سوشل میڈیا کا ہے، سب سے بلند آواز ان کی ہے، تو ان کو وہ راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ یہ میرے ساتھ جو جیل میں ہوا، میں صرف چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ میں کوئی اس طرح ان کے خلاف نہیں بولتا تھا۔ امن کمیٹی کا رکن ہوں، ڈویژنل کمیٹی کا رکن ہوں، صوبائی کمیٹی کا رکن ہوں، ان کے ہر میٹنگوں میں بیٹھنے والا۔ اس کے باوجود انہیں یہ علم تھا کہ یہ جیل میں ایک بلند آواز ہے، ایک بڑا ادارہ ہے، اور یہ ایک اتنی بڑی آواز ہے کہ یہ جیل میں رکاوٹ بن سکتا ہے، اور کوئی بات نہیں، بظاہر کوئی ان کے ساتھ، لیکن وہ سمجھتے ہیں، وہ بڑے سیانے ہیں، وہ بڑے سمجھدار ہیں۔
سب کو پتا ہے کہ جہنم میں جب یہ واقعہ ہوا تو سب لوگ پریشان ہو گئے. بھئی حافظ صاحب تو انتہائی پرامن آدمی، ہر میٹنگ میں جانے والے، ان کے ساتھ متعاون ہونے والے، ان کی میٹنگوں میں یہ جب محرموں کے جلوس نکلتے ہیں ان کے ساتھ. یہ کیا وجہ ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ انہیں جو ان کے راستے میں رکاوٹ ہے نا وہ اس کو ہٹاتے ہیں، خواہ انہیں کوئی بھی بہانہ لگانا پڑ جائے. میرے خلاف ان کے ذہن میں کافی عرصے سے بات تھی، کیونکہ میں جیل میں الحمدللہ ان کے خلاف ایک منظم آواز تھی، اس کو خاموش کرنے کے لیے. اسی طرح سوشل میڈیا اور پورے ملک بلکہ پوری دنیا میں ایک جو مکمل دبنگ آواز ہے وہ علامہ احسان نذیر اور پھر ہماری پوری مرکزی جمعیت اہل حدیث ہے. تو جس کو وہ رکاوٹ سمجھیں گے کہ یہ رکاوٹ بن سکتا ہے اس کے خلاف منصوبے بنیں گے. ایک تو میں یہ بتانا، دوسری بات جو میں کہتا ہوں کہ ہمیں اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. اس کا مقابلہ میں نے تجربہ جو کیا ہے اپنے واقعے سے وہ یہی کیا ہے کہ اس کا مقابلہ صرف اتحاد کے ساتھ ہو سکتا ہے. ہم اہل حدیث جو ٹکڑیوں میں بعض بٹے ہوئے ہیں اور جو ہیں ایک چھتری تلے، وہ بھی صحیح طریقے پہ جمع نہیں ہے. ہر ایک کے خیالات اور ہیں، ہر ایک کا جو ہے مطمع نظر کوئی اور ہے، اور ایک دوسرے سے ان کا منہ مختلف ہے کہ ایک کا دائیں طرف ہے تو دوسرے کا بائیں جانب. اس سے بات نہیں بنے گی. آپ ان کے حالات کو دیکھیں کہ وہ آپس میں کتنے لڑتے ہیں، مگر جب ان کے کاز کی بات آتی ہے نا، ان کے کاز کی بات رافضیوں کی، وہ سارے اکٹھے ایسے ہو جاتے ہیں کبوں کی طرح نا، سارے کہیں کہیں کر کے اکٹھے ہو جاتے ہیں. جبکہ ہمارے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اتحاد کا ثبوت دیں اور صرف لفظ اہل حدیث کے ساتھ لفظ اہل حدیث پہ متفق ہو جائیں، اور اس میں جو سب سے بڑی جماعت ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث، اس کی چھتری تلے آ جائے. اگر ہم متحد ہو گئے تو یہ اپنے ناپاک عزائم میں ناکام ہو جائیں گے، وگرنہ وہ ایک ایک کر کے وہ راستے سے ہٹاتے جائیں گے. یہ دیکھ لینا. ہمیں سب سے پہلے تو ایک جماعت میں آنا ہے، پھر ہمیں ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں شریک ہونا ہے، غم میں شریک ہونا ہے. آج ابھی میرے سامنے انہوں نے آواز نام لیا ہے قاری عبدالوکیل صاحب، عزیز عبدالوکیل صاحب نے، کہ ابن بشیر الحسینوی وہ گرفتار ہوئے کافی عرصہ ہوا، میرے خیال 10-15 دن ہو گئے، لیکن کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی. کیوں؟ جماعت کے ساتھ اس طرح نہیں چلتے تھے. وہ ایک اپنا سیٹ اپ بنایا ہوا تھا، جماعت تھا، کام کرتے تھے، مدرسہ تھا، یہ تھا، وہ سب کچھ بڑے بڑے کام کیے ہیں، لیکن وہ چھتری تلے نہیں تھے. آج آواز نہیں اٹھ رہی، پتہ ہی نہیں لوگوں کو. لیکن دوسری طرف میرے ساتھ جو ہوا، مجھے جو رات 3 بجے انہوں نے رات کو گھر سے اٹھایا جس طریقے سے، ابھی میں حراستی مرکز میں سورج طلوع ہونے سے پہلے پہنچ گیا تھا، لیکن میری گرفتاری اور اس کی مذمت کی آواز پوری دنیا میں پہنچ گئی. آپ اندازہ لگائیں کیوں، وجہ کیا ہے؟ کوئی سمجھ آئی آپ کو؟ یہ ہے چھتری، یہ ہے ید اللہ علی الجماع. جماعت کی چھتری تلے آ جاؤ، اللہ کا ہاتھ تم پر ہوگا. اگر ہم جماعت سے الگ الگ رہیں گے، یہ مسجد الگ ہے، یہ جماعت الگ ہے، یہ جامعہ الگ ہے، یہ مدرسہ الگ ہے، یہ الگ شخصیت ہے، تو ان کے لیے تو بڑا آسان ہے، یہ ٹارگٹ بڑا آسان ہے. یہ مکے کی ایک اہمیت ہے، اس کو کوئی کھول نہیں سکتا. کوئی کھولنا چاہے، میں کہتا ہوں اس بڑھاپے میں بھی کوئی کھولے گا تو میں نہیں کھولنے دوں گا اس کو. لیکن جب میں خود اس طرح کر دوں گا نا تو ایک ایک انگلی پکڑ کر کے ہر بندہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے. ایسے ہی ہے. تو اس لیے میں اپنے تجربے کی بات کرتا ہوں، چونکہ حضرت الامیر جو اس مجلس کے امیر ہیں مولانا حسن فاروقی صاحب، مجھے انہوں نے کہا کہ واقعی وقت بھی بہت کم ہے مغرب سے عشاء، تو میں اسی بات پہ اپنی بات ختم کروں گا کہ ایک تو وہ چھپے ہوئے دشمن ہیں، ان کو سمجھے، ان کے وار کو سمجھے. دوسرا اس کا جواب سب سے بہترین یہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. ہمیں سب کو ایک جماعت کی مرکزی جمعیت اہل حدیث کی چھتری تلے اکٹھے ہو جانا چاہیے. اور بالخصوص جب کسی عالم پہ، کسی بھی اپنے اہل حدیث کارکن پہ آپ دیکھیں کہ ظلم یا زیادتی ہو رہی ہے تو فوراً اکٹھے ہو جائیں
तब ही हमारी बचत है। ये थोड़े होने के बावजूद वो बड़े कामयाब हैं और हम यकीनन उनसे ज़्यादा हैं, यकीनन बहुत ज़्यादा है उनसे, लेकिन हमारा उनके साथ मुकाबला ही नहीं है, वो हमसे बहुत आगे निकल गए हैं। तो इसका मुकाबला सिर्फ़ और सिर्फ इत्तेहाद से और मरकज़ जमीयत अहल-हदीस की जो है ना छतरी के नीचे आने से इंशाअल्लाह ये मसला हल होगा। अल्लाह ताला मेरी और हज़रत अल्लामा एहसान ज़हीर के खानवादा की, अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर, शाम इलाही ज़हीर, अब तो माशाअल्लाह उनके बाकी भाई और उनकी औलादें भी आ चुकी हैं। अल्लाह सब की हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। मोहतरम जनाब फज़ीलत शेख हफ़ीज़ुल हमीद आमिर हफ़िज़हुल्लाह अपने ख़ैरात का इज़हार फरमा रहे थे। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में बरकत फरमाए। अभी मैं मोहतरम जनाब फज़ीलत शेख सरमाया अहले हदीस सैयद सत्तान शाह हफ़िज़हुल्लाह उनसे पहले मैं अपने नहायत मोहतरम भाई फाजिल नौजवान मौलाना अब्दुल्ला मज़हर हफ़िज़हुल्लाह सदर अहले हदीस यूथ फोर्स रावलपिंडी सिटी, उनको दावत देता हूँ कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। हाँ ठीक है, चलो इसी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। हम सब यहाँ पर इस दिफाए उलमाए अहले हदीस सेमिनार के अंदर यकमुक़ाती एजेंडे के लिए तशरीफ़ आए हैं और हम सब जानते हैं कि जो भी इल्हान इलाही का वाक़या हुआ और अब्दुर्रहमान सिद्दीक़ी का और हज़रत अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर हफ़िज़हुल्लाह ताला के ऊपर जो बात की गई है, इसके हवाले से अहले हदीस यूथ फॉर रावलपिंडी सिटी का इंशाअल्लाह एक नौजवान और एक कारकुन उलमाए अहले हदीस के महफूज़ के लिए हमेशा इंशाअल्लाह खड़ा है और हमेशा जो है वो हर दम हर मुमकिन ताउन के लिए जो है वो हमेशा तैयार है। तो जब कभी भी जमात हमें किसी भी हवाले से हक बात के हवाले से हमें जब भी बुलाएगी, जहाँ भी बुलाएगी, इंशाअल्लाह हम उस हवाले से हाजिर होंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। अभी मैं इस मजलिस के इख्तिताम की तरफ जाते हुए अपने नहायत मोहतरम मेहमान फजीलत शेख सैयद सत्तान शाह नकवी हफ़िज़हुल्लाह को दावत देता हूँ कि वो हमारी दावत में तशरीफ़ लाए, अल्लाह को जज़ाए खैर दे। अब अपने इज़हार ख्याल का इज़हार करवाते हैं मोहतरम फजीलत शेख सैयद सत्तान शाह नकवी हफ़िज़हुल्लाह। मज़ा नहीं ऐसा पूरी दुनिया के चलो मैं पकड़ना नहीं छोटा स्टूल अगर पकड़ लें, को टेबल छोटा नीचे रख लिया जाए जल्दी से। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहाद। समझ आ रही है ना आवाज़? सब तक पहुंच रही है? कोई मसला? ये आवाज़ जा रही है। सबसे पहले मैं मशकूर हूँ मरकज़ी जमीयत अहले हदीस रावलपिंडी का और क़यादत का और ख़ास कर हज़रत मौलाना आसिफ फ़ारूक़ी साहब का, जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में दावत दी और मैं हाजिर हुआ। और ये भी फरमाया गया आज की जो मेरी गुफ्तगू है रिकॉर्ड नहीं करवाऊंगा, रिकॉर्ड बंद कर दें, रिकॉर्डिंग वगैरह, सिर्फ आवाज़ जो
यहाँ तक आ रही है यही महफूज रहे। आप तक